السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ہر جاندار کو موت آنی ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ بھی ہے، اور ہر پڑھا لکھا ان پڑھ اس سے واقف ہے کہ آخر موت آنی ہے۔ ذرا مشکلات زیادہ بڑھ جائے کہنا میں مر جاواں چنگی گل ہے، یہ خوشی ہوتا ہے نا جی۔ تو موت کے بعد ایک زندگی شروع ہونی ہے۔ ہمارا کہیں وجود نہیں تھا تو اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری والدہ کے پیٹ میں ہمارا وجود پیدا کیا، اللہ نے کیا۔ ایک مقررہ مدت کے بعد جب اللہ نے اس وجود کو مکمل کر دیا تو اس دنیا میں بھیج دیا۔ یہی ہے نا جی، سب جانتے ہیں نا، کوئی نئی بات تو نہیں میں کر رہا، یہ سب کے علم میں ہے، پڑھے لکھے ان پڑھ جاہل سب کے علم میں ہے۔ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو پھر ایک اور دنیا آئے گی قبر کی، عالم برزخ جسے کہتے ہیں، وہ آئے گا۔ اب قبر میں کتنا وقت گزرتا ہے؟ سینکڑوں سالوں کے حساب سے، ہزاروں سالوں کے حساب سے، یا اس سے زیادہ۔ جو آج سے ہزاروں کروڑوں لاکھوں سال پہلے مر گئے وہ قبروں میں ہی ہیں، ان کا وجود محفوظ ہے، خواہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، کچھ ہو جائے۔ اور اگر وہ جنتی روحیں ہیں تو ان کو جنت کے نعمتوں سے نوازا جا رہا ہے، پکی بات ہے۔ اور اگر وہ نافرمان روحیں ہیں تو ان کو جہنم کے عذاب کی گرفت میں ہیں۔ وہ بے شمار مثالیں ہیں، اب تو سائنس بہت آگے چلی گئی، بہت کچھ اس نے ہمیں بھی بتا دیا۔ ہمیں کیا اس نے بتانا سنا، جو اللہ رسول کی باتیں تھیں وہ اس کے مشاہدے میں آئی، اس نے کہا جی میں ہی ویکھیا۔ لیکن بدقسمتی ہے اور ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اللہ رسول کی بات کو وہ درجہ نہیں دیتے اور نتھے پھتے دی گل میں فٹافٹ مان لینے۔ یہ بدنصیبی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، قیامت تک یا قیامت کے بعد کی بھی زندگی تک ہمیشہ سچ اور پکا بات ہے۔ پتھر پہ لکیر ہل سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رسول کی بات نہیں ختم ہو سکتی، وہ اٹل ہے اپنی جگہ پر۔ اب جب ہم یہاں سے مر آ کے قبر میں جائیں گے، قبر موت کی بھی ایک ماحول ہے، موت کا بھی، وہ بھی ایک وقت ہے۔ نیک روح اس طرح جسم سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے سے خود بخود قطرہ قطرہ پانی نکل رہا ہوتا ہے، اور بد روح جسم سے ایسے نکلتی ہے جیسے کسی خاردار جھاڑی پر کوئی باریک ململ کا کپڑا ڈال کے کھینچا جائے تو تار تار علیحدہ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک ماحول ہے، یہ بھی ایک دور آنا ہے، ہم سب پر آنا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہم نیک ہو جائیں۔ اصل چیز نیکی ہے، برائی کا کوئی نہیں۔ بڑے بڑے ڈکیت، قاتل، یہ وہ، آخر میں وہی کہتے ہیں یار اسی نیک ہی رہتے تھے، چنگی گل سی، اسی نہ اس پاسے آتے، چنگی گل ہی سی۔ خود تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو پھر قبر کی ایک زندگی ہے۔ قبر کی زندگی یا جنت کی نعمتوں میں سے ایک باغیچہ ہوگی، ایک نعمت ہوگی، یا جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب کا ٹکڑا ہوگا، دوزخ کا گڑھا ہوگا۔ تو بھائی ہم کس خیالوں میں رہتے ہیں، کن سوچوں میں رہتے ہیں؟ اور سویر تو لے کے شام تک پد کے پا آٹا نہیں اکٹھا کر سکتے سی، یہی حال ہے نا۔ جڑا 1000 روپے دی دیہڑی لیندا وہ بھی روندا ہے، جڑا لاکھ روپے دی دیہڑی لاندا ہے وہ بھی روندا ہے۔ روتا تو رہے گا، جو انسان اللہ کی نافرمانیاں کرے گا وہ کروڑوں روپے کی بھی دہاڑی لگا لے وہ روتا ہی رہے گا۔ فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔
کیونکہ اللہ پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ صبر ہے، وہ شکر ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، وہ اللہ کی تابع داری ہے۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہ کیے، میں شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ایک بات کہتا آ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، ادھر توجہ کریں جی، چھوڑے کرسیاں آندیاں جاندیاں رہندیاں، چھوڑو دفعہ، کہ اپنی موت کی تیاری کرو، اپنی موت کی تیاری کرو۔ ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے؟ باقی کوئی کہتا ہے جی بھوک ننگ بڑی ہے، نہ بھائی، اللہ پاک نے اس سے زیادہ تنگی کا دور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہ لے آئے، تاکہ قیامت تک یہ نہ کہ جی کہ وہ تو چنگے بھلے کھاندے پیتے سن تا انہوں نے اسلام قبول کیتا، اس سے بھوکے ننگے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صحابہ کرام کی کیا شان ہے کہ ان کی جوتی کو لگنے والا مٹی کا جو ذرہ ہے نا، جوتی کو لگنے والا مٹی کا جو ذرہ ہے، وہ جو غیر صحابہ ہیں نا، محدثین آگے، مفسرین آگے، علماء آگے، مشائخ آگے، نیک مسلمان مرد عورتیں آگے، سب ان سب کی نیکیوں کا ایک پہاڑ بنا دو، سب کی نیکیوں کا قیامت تک سب کا ایک پہاڑ بنا دو نیکیوں کا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جوتی کو لگنے والی مٹی کا ایک ذرہ وہ بہت کروڑوں گنا بھاری ہے ساری باقی دنیا کے مسلمانوں کی نیکیوں سے۔ کیوں کہ ان صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ زیارت کی، کلمہ طیبہ پڑھا اور ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے تلواروں سے کٹنا، پتھروں کے آگ کے اوپر لیٹنا، اوپر وزنی پتھروں کا رکھ دینا، وہ سب قبول کیا، لیکن اللہ احد، اللہ احد کا نعرہ لگاتے رہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، میں بار بار کہتا ہوں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ کی پاک بارگاہ میں کسی بڑا بڑا وکیل کر لیں گے، اتنے تو وکیل آپ پہ پھنسے پہ ہون گے، وہ اپنی جان چھڑان دے چکراں چھوڑ گے، اسی نوٹ لا دوں گے، وہ پاکستانی پولیس سے گئی فرشتے جڑے نے جڑے نوٹ لے کے پاسے ہو جان گے یا نیویں ہو جان گے۔ اللہ پاک خود ملائکہ کی یہ تعریف فرماتے ہیں کہ وہ بڑے اپنے حکم کی فرما برداری میں پکے ہیں۔ ہزار سال تک جہنم میں انسان روتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، او گھٹ پانی دے دیو، اے گھٹ پانی دے دیو، اے گھٹ پانی دے دیو۔ ایک ہزار سال تک وہ چیختا چلاتا رہے گا ایک گھونٹ پانی کے لیے، تو پھر ان کو ایک گھونٹ دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ وہ جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگی۔ کوئی خون پیپ پیندا کھاتا ہے؟ میرے یہ پاؤں پہ زخم ہے، ریشہ ہی نکلتا ہے، تو وہ میں اس کے بعد کئی مرتبہ ہاتھ دھوتا ہوں صفائی کے بعد، ڈیٹول سے، اسپرٹ سے دھوتا ہوں اس زخم پر، تو وہ پینے کو ملے گا جہنمیوں کا خون، کوئی نیکاں دا نہیں، بداں دا خون اور پیپ وہ ملے گا۔ اور وہ کتنا گرم ہوگا؟ اتنا گرم ہوگا کہ یہ ہونٹ اس کی حرارت سے لٹک کے ناف تک آ جائے گا، اور یہ والا اوپر والا ہونٹ اس کی حرارت سے سکڑ کے تالو پہ جا لگے گا۔ کیڑی بھلاں چ پھیردے پے ہو؟ کن چکروں نے نفس اور شیطان نے ایسا ہماری مت مار دی ہوئی ہے کہ ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا وقت گزار رہے ہیں، کیا زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل کے ہمارے معاشرے کی جو زندگی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، جانور جیسی بھی نہیں ہے۔ کل سے میری کچھ طبیعت افسردہ ہے تھوڑی سی،
بالکل دنیا کے ہے۔ مغرب کی اذان میں 1-2 منٹ تھے، 4-5-6 نمازی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اذان کا وقت ہو گیا، مؤذن صاحب نے اذان دینی شروع کر دی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اذان آئی تو ایسا محسوس ہوا کہ باہر غسل خانے میں یا وضو خانے میں کوئی 5-7 ٹوٹیاں کسی نے کھول دیتی ہیں ایک دم ہی، اور وہ شار پانی پہ ہوا تھا۔ وہ اذان ابھی ختم نہ ہوئی، میں کہ یار اینے کیڑے بندے آ گئے جڑا ایک دم ہی اینیاں ٹوٹیاں کھل گئی نے۔ میں اٹھ کے گیا ہوں تو کوئی آدمی نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، اور پانی شار بغدا جا رہا تھا۔ وہ پھر چاتی ماری تے او 1 نمبر لیٹرین جیڑی کہ انہوں پلگ کیتی ہے، انہوں راتی سی کتوں پلمبر لے آندے، ان دی ٹوٹی کوئی لا کے لے گیا۔ مجھے یقین نہ آیا، میں کہ یار پانی دا کوئی پریشر پہ ہے تو ٹوٹی لتھ گئی ہے، پر ٹوٹی چوڑیاں نال چڑھ دی ہے، دھاگا ٹیپ لگ کے وہ پکی ہوندی ہے، باقی بھی تو لگی ہے نا۔ وہ کدے میں فلیش کما ویکھو اتنے تو نہیں ٹوٹی پئی کہ نواں ہی نہ سیاپا پی جائے، بلاک نہ ہو جائے فلیش ادھر ادھر کچھ۔ اور ٹوٹی دے اتنے ایک پلیٹ ہوندی نا گول جی، وہ ایتھے ڈگی ہوئی۔ اے 1 منٹ دے وچ کوئی میں ان کی کہاں، اللہ انہوں ہدایت دے، میں نہیں کچھ کہتا، اللہ ہدایت دے کہ ٹوٹی لا کے تے نس بھج گیا۔ منو تے سپر ایشیا دی ٹوٹی 800-900 روپے دی جا کے ملے گی، ان دی تے وہ ٹوٹی 10-20-50 تو ود نہیں بکنی۔ ٹینکی بھری سی، وہ بند کر، ادھر بجلی دا ہر ویلے خطرہ رہندا وے، وہ وال بند کر، انہوں لب سٹاپر لا، یہ کر، دھاگا ٹیپ لا کے خدا کر کے انہوں بند کیتا۔ اے مغرب تو عشاء دا ساری جڑی عبادت دا وقت سی ضائع ہو گیا۔ ہم انسانیت کے اس گندے ترین معیار پر چلے گئے ہیں۔ وہ کوئی کتے بلے نے تو نہیں آ کے ٹوٹی کھولی، انسان ہی کیا نا، ساڈے ورگا ہاتھا پیراں والا ہی کیا، ٹوٹی لا کے لے گیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا زندگی ہے؟ سوچو۔ اسی بھی جتھے اج کل بقول ایک دوست دے، اج کل صوفی ہو جنہ کسی دند نہیں اڑتا پیا، جنہوں داد اپا لان کا موقع ملتا ہے وہ کام دکھا دینا، وہ گیم کر جاتا۔ تو بھائی یہ ساری جو ہمارے اندر جانوروں سے بدتر عادتیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ اللہ رسول کی فرما برداری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ کئی مرتبہ یہاں پر بیچارے لوگ آتے ہیں تو کلمہ پوچھتا ہوں، دکھ ہوتا بڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ نہیں صحیح آتا، یہ کلمہ نہیں صحیح آتا۔ کیا بنے گا موت کے وقت؟ کیا بنے گا قبر کے اندر جب سوال ہوگا، دس کئی دین ہے تیرا؟ بھائی اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو۔ اے واٹس ایپ تے یوٹیوب تے ہے کہ کہندے ہور سے آپ پہ تے فیس بکاں، خدا کی قسم یہ اس قدر دل کے اندر ظلمت اور سیاہی لاتی ہیں یہ چیزیں۔ ٹھیک ہے مجبوری دے تحت علماء حضرات اپنی نیک گلاں کر دیندے نے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے کہ تسی ایک سونے دا چمچہ لو تے گندی نالی دے وچوں گار تے ٹٹی وٹی کا صاف کرو، بعد کو جی انہوں دھو کے میں انہیں پھر نہیں کھا لینا وا، کوئی کھائے گا؟ بھاویں سونے دا کہ ہیرے دا بھی چمچہ ہوئے نہیں کوئی کھائے گا۔ یہ اتنی ناپا کتنے گیا ہے، یہ اتنی غلیظ چیزیں ہیں، اس سے بھی زیادہ جتنا میں نے کہا ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، ہمارا ایک ماحول معاشرہ ایسا بن گیا کہ جس میں یہ ایک ضرورت ہے، جنہوں نے نہیں رکھا وہ انہوں نے بھی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ اچھے لوگ ہیں، ہم سے اچھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ نہیں رکھا ہوا، قسم کھاتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے ایسی مجبوریاں یہ اس کو رکھا ہے، یہ بیکار چیز ہے، یہ دین سے دور کرتی ہے، دین کے اندر خرابیاں پر پیدا کرتی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔
لیکن ایک وقت کے ضرورت بن گئی ہے، مجبوری. جس طرح بجلی، جب بجلی نہیں تھی تو ہمارے دادے پردادے تھے وہ سارے کام کرتے تھے، جنگیں بھی لڑتے تھے، عبادتیں بھی کرتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، جو بھی دھندا سب کرتے تھے. لیکن ہوں 10 منٹ سے بجلی نہ آوے تو تسی پیشاب نہیں کر سکتے، موٹر نہیں چلے گی، پانی نہیں آئے گا. کیوں؟ اب زندگی کا لپیٹ اس طرح کی آ گئی ہے. اسی لپیٹ میں یہ بھی ایک چیز آ گئی ہے. تو عرض کرنے کا میرا سارا مقصد یہ ہے کہ بھائی خدا کے لیے منت کرتا ہوں، اپنی موت کو یاد کرو اور موت کے بعد کی زندگی جو پیش آنی ہے اس کا دھیان کرو. نہیں اتنے کوئی کام آئے گا، نہ ماں پیو، نہ بہن بھرا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ دوست، نہ یار، کوئی سجن نہیں کام آئے گا، سب دشمن ہوں گے. ایک نیکی اینی کو ساری. ہم جائیں، کوئی پتھر، کوئی کنکر، کوئی کانٹا مانٹا راستے میں پڑا ہو اس کو اٹھا کے ایک طرف کر دیں، یہ بھی نیکی ہے. اور اینی ساری بھی نیکی نہیں لبے گی. اس لیے بھائیوں اپنے عاقبت کو سنوارو. اس دنیا سے جانے کے بعد یا اس دنیا کی میں بھی اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ رسول کی فرما برداری کے بغیر نہیں اچھی زندگی گزار سکتے. پاویں تسی امریکی صدر بن جاؤ تو پاویں کچھ بن جاؤ، پاویں ساری دنیا دے بادشاہ بن جاؤ، اچھی اور پاکیزہ زندگی نہیں گزرے گی، ناپاک اور نجس زندگی رہے گی، غلیظ ترین زندگی رہے گی. اور اگر ایک شخص جنگل میں رہتا ہے بیچارہ ایک وقت کھان نو ٹکر لب جاندہ ہے، نہیں لبدا تے گھا کو کھا کے اپنا وقت گزار لیندہ ہے. یہ پاپی تو کچھ مانگتا ہے نا کھانے کو، لیکن اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو خدا کی قسم اللہ کو وہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. جس طرح اللہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ کے بعد اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں، ان کی باتیں بھی سب سے بڑی ہیں. لیکن افسوس کسی آنے ٹگر ٹگر پیچھے جھوٹ بولی جا رہے ہیں، جھوٹے قرآن چکی جا رہے ہیں، عدالتیں کی ہو رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. تو میرے پیارو اس بات پر محنت کرو، کوشش کرو. یہ زندگی کے کھٹے میٹھے میوے، بیماریاں، بھوک ننگ، تنگیاں یہ رہنی ہے، یہ رہنی ہے، یہ قیامت تک رہنی ہے. تسی کی سمجھتے ہو کہ بادشاہ بڑا سخی زندگی گزارتا ہے؟ اندر ہر ویلے یہی خطرہ ہوتا ہے کہ یار نوکر جڑا میری دیکھ بھال تے لگا کہ ڈابے چوں خنجر کڈ کے نہ منوں ہی سدھا کر دے. ہوں تو ایڈیاں ایڈیاں پستولاں آ گئی، یہ نہ کر دے. ہوں تو اینکاں دے وچ پستولاں لگ گئی نے. بازار انہیں اینک لائی ہے کہ جی منوں نظر سے ہی آوے تو جب جسے چاہے آٹومیٹک کنیکشن ذرا سارا ہی ہاتھ کرے گا، اندر چو زہر بھیجیاں ہوئی پناں نکلن گیا، جتھے بھی لگ جان گی وہ زہر ایٹھا خطرناک ہے، وہ بندہ فوت ہو جائے گا. تو موت آنی ہی آنی ہے، یہ زندگی گزرنی ہی گزرنی ہے. اس میں تنگیاں، ترشیاں، پریشانیاں آنے ہی آنی ہیں، ہر حال میں آنی ہے. نیکوں کو بھی آنی ہے، بدوں کو بھی آنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ مصیبتاں دی چ نیک بھی پھنسے ہوئے نے تو بد بھی پھنسے نے، فرق کی ہے؟ فرمان لگا، حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، جو کوئی پریشانی میں مبتلا ہو اور اس پریشانی میں مبتلا ہو کر وہ اللہ کی رسی کو اور مضبوطی سے پکڑتا ہے، وہ سمجھو اس کے لیے دفع درجات، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. اور کوئی نیک بھی ہوئے تو ذرا سر بھی تکلیف آئے تو ہائے وائے روڑا پٹنا تے سیاپے شروع کر دے تو وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے صبر نہیں ہے. تو صبر نہ کرنے پہ بھی گرفت آ جائے گی. تو جیڑا برا آدمی مصیبتاں چ پھسے آوے، نمازاں نہیں پڑھدا اور پھر بھی وہ کہ کہندے نے مصیبت چ پھسن تو باوجود بھی اللہ و رجوع نہیں کردا، یہ اس کی بدبختی ہے، یہ اس کی بدبختی ہے. یہ پکی پکا یہ تھرمامیٹر ہے، لگا کے دیکھ لو. پہلے اپنے آپ کو سب سے پہلے لگاؤ کہ مجھ پہ مشکلات آتی ہے، میں نمازاں تے نہیں چھڑ دینا. منو بخار چڑھتا، میں نمازاں تے نہیں چھڑ دینا. میں آٹے دی لین چ لگا ہونا، میری واری آنے والی ہوندی، ادھروں بانگ ہوندی، میں چھڈ کے جا کے نماز سے جانا یا میں لین چ لگا رہنا، کوئی نہیں پھر پڑھ لیں گے یار. یہ ہے، یہ بڑے بڑے
دیندار جو نیک لوگ ہم جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اتنی سی معمولی بات پر اللہ رسول کے حکموں کی تابع داری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پکے مسلمان نہیں، یہ کچے مسلمان ہیں۔ کچے مسلمان کوئی اللہ کے ہاں کوئی شنوائی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں تو وہ کیا کہتا ہے، پکے مسلمان وہ ایمان جو ذرا صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ سانو اس دا کروڑواں حصہ عطا فرما دے۔ وہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کروڑواں حصہ تو دے سکتے ہیں نا جی۔ ایک پہاڑ، ایک ذرے کے برابر بھی اللہ نے اگر ہمیں ایمان دے دیا اور ہم نے اپنا ایمان بچا لیا صحابہ کرام کے نقش قدم پر، تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو بس بھائیو، اپنے ایمان کی قدر کرو، دعا کرو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ پاک، آپ کی باتیں حق اور سچ ہیں، آپ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں حق اور سچ ہیں۔ یا اللہ اس پہ عمل کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اب تک ہم سے جتنی کمی، کوتاہی، سستی، لغزش، بھول چوک، غلطیاں، گناہ چھوٹے بڑے جو بھی ہوئے ہیں، یا اللہ ہم پکے دل سے، سچے دل سے ہاتھ جوڑ کے یا اللہ معافی مانگتے ہیں، ہماری معافی کو قبول فرما لے۔ یا اللہ آج کی ہماری معافی کو قبول فرما لے، اور ہم سے معافی یہ ٹوٹے گی، ہم جانتے ہیں ہم نالائق ہیں۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمیں بھی بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنا، ہم سب کو ایک بنا، دین کا داعی اور سپاہی بنا، اپنے ملک کا وفادار بنا۔ اے اللہ یہ نعمت آپ کی ہے جو ملک پاکستان ہے، یہ آپ کی ہم مسلمانوں پہ نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھے جو مسلمانوں کے ملک میں نہیں رہتے۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو اے اللہ پاک نیک بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل خاص سے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے قبول اور منظور فرما۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم۔